سورۃ البقرہ، رکوع اور آیات کی تعداد۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد یاد رکھنے کا طریقہ۔ آگے چلنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کر دوں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا قرآن کریم کی بعض صورتیں مکی اور بعض مدنی ہیں۔ اگر یہ یاد رکھنا ہو کہ کتنی مکی ہیں اور کتنی مدنی، تو سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات یاد رکھ لی جائیں، یعنی 286۔ اب اس میں سے پہلے 2 نمبر یعنی 28 کو الگ کر لیں تو یہ مدنی صورتوں کی تعداد ہے، اور بعد والے 2 نمبر یعنی 86 کو الگ کر لیں تو یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہوگی 114۔ تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب جو بات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، قرآن پاک کی صورتوں کے نام اس انداز پر رکھے گئے ہیں۔ جس نام سے صورت ہے اس کا ذکر اس صورت میں ہوتا ہے یا اس کے متعلق کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ لیکن دوبارہ عرض کروں کہ یہ نام توقیفی ہیں، ہماری عقلوں کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اس سے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ اس صورت کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مختصراً خاکہ۔ پوری صورت کا خاکہ یہ ہے کہ عقائد اسلام کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے، یعنی بغیر دیکھے ایمان لانا۔ ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ پاک پر ایمان لائے اور اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانا۔ اسی طرح بغیر دیکھے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا اور جزا اور سزا کا اقرار کرنا کہ آخرت میں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں ملیں گی یا معاذ اللہ دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ ساتھ ہی عبادات کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ پھر آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور عبادات و معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے تحویل قبلہ، ماہ رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، جہاد فی سبیل اللہ، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، نکاح، طلاق، رضاعت کو بیان کیا گیا ہے۔ قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، پھر شراب، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں صحبت کی ممانعت وغیرہ بیان کی گئی ہے۔ کامیاب بندوں کی 5 خوبیاں۔ یہ تھا اجمالی خاکہ۔ آپ صورت کے شروع میں دیکھیں تو دوسری آیت میں اللہ پاک نے ایسے کامیاب بندوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن میں 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن پاک کے ساتھ دوسری آسمانوں کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت کے حساب پر پورا یقین رکھتے ہیں۔
کفار مکہ کو چیلنج۔ مکہ کے کفار مشرکین قرآن کی کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 22 اور 23 میں ایسے تمام لوگوں کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ مگر کس کی مجال تھی کہ کوئی ایک لفظ بھی بنا کر لاتا۔ پہلے ایک سورت کا کہا گیا، پھر 10 آیات کا کہا گیا، پھر ایک آیت کا کہا گیا، مگر وہ ایک آیت کی مثل بھی نہ لا سکے۔ انسان کی قسمیں۔ شروع کی 20 آیتوں میں اللہ پاک نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، مومن، کافر اور منافق، اور اہل ایمان کی نمایاں 5 صفات کو بیان کیا ہے۔ کافر اور منافق کی پہچان۔ کافر کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قرآن نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور منافق یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ منافق کی 12 خصلتیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا۔ منافقوں کی 12 بری عادتوں کو بیان کیا ہے: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں جیسے حسد، تکبر وغیرہ، مکر و فریب، جہالت، احکام الہی کا مذاق اڑانا معاذ اللہ، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا، ایمان میں تذبذب کا شکار ہونا اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ اپنا محاسبہ۔ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور تکبر جیسی بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد۔ آیت نمبر 21 کے بعد انسانوں سے اولین خطاب کیا گیا اور اس رب کی عبادت کا حکم دیا گیا کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد بیان کیے گئے۔ ہم زمین و آسمان میں جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کو بطور دلیل پیش کیا گیا، جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشا اور زندگی کے گزر بسر کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق اور بارشوں، سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد قرآنی نظام کے منکرین کے لیے جہنم کا بدترین عذاب اور اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک یہ ذکر کیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم و سمجھ کے مطابق اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم تو زمین میں فساد اور خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم انہیں نہیں جانتے۔ پھر نعمت الہی کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت سے دور رہنے کا حکم کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائی، ایسے علم سے نوازا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ آگے چل کر بہت ساری آیات میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا گیا، اور پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر مشتمل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسرائیل کے معنی۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء و مرسلین علیہم السلام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے لیے امتحان۔ مگر بنی اسرائیل کے لیے امتحان یہ تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور بنی اسماعیل سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کو بری لگتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ بنی اسماعیل سے ہو گئے۔ واضح ہے کہ بنی اسرائیل دنیا کی منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ پاک نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت اور سرداری سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اپنے منصب کے خلاف حرکات کیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں معزول فرما دیا، اور یہ منصب ہمارے حصے میں یوں آیا کہ جو امت محمدیہ ہے
وہ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں، یعنی کثرت سے انبیاء کرام کی پیدائش، دنیا کی خوشحالی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت، فرعون کے مظالم سے نجات، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی، مگر بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے اور زمین میں فساد پھیلانے سے باز نہ آئے۔ اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کے مقابلے میں لہسن، پیاز اور دالوں کا مطالبہ کر کے اپنی ذہنی پستی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ کھانے عطا فرمائے جس کی انہوں نے قدر نہ کی بلکہ اس کی ناشکری کی۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ اس طرح آگے چل کر ایک واقعے کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت کے لیے قتل کر دیا اور رات کی تاریکی میں اس کی لاش دروازے پر ڈال دی۔ پھر اس کے قتل کا مقدمہ چلا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ گائیں ذبح کریں، اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم پر لگائیں تو وہ خود اپنے قاتل کا نام بیان کر دے گی۔ مگر بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے اور اپنے لیے راستے تنگ کرتے چلے گئے کہ ہم کون سی گائے لائیں، کس رنگ کی ہو، کیا کرتی ہو، جس کی وجہ سے ان کے معاملات مشکل ہوتے چلے گئے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یہودیوں کی خوش فہمی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنے قرب اور رضا کا ایک معیار بیان فرمایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو عذاب دیا بھی گیا تو فقط 40 دن، ورنہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو فرمایا گیا اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور آخرت میں تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا تو موت کی تمنا کرو تاکہ جلد اپنے محبوب یعنی حقیقی خالق سے جا ملو، لیکن ظاہر ہے وہ تو ڈرتے تھے۔ یہودیوں کی بری عادت۔ یہودیوں کی بری عادات میں سے جادوگروں کی اطاعت بھی تھی، تو اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کا جو غلط رویہ رہتا تھا وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب۔ آگے چل کر فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات کرنے سے روکنا بدترین ظلم ہے، اور پھر آیت نمبر 122 میں پہنچ کر بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہے۔ ان آیات میں ایک بار پھر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کی داستان بیان کی گئی، جو انہیں منصب امامت ملا اس کا تذکرہ ہے، اور ان کو آزمائش میں مبتلا کرنے اور امتحان میں ان کی کامیابی کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ انہوں نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں ان میں سے عظمت والے رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی جانوں کا تزکیہ کرے۔ اختتامی گفتگو۔ پھر بتایا گیا کہ اہل ایمان سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی پر پارے کا اختتام ہوتا ہے۔